السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکیلہ، میں اصل میں آنا چاہ رہی تھی آپ کے پاس، پر مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا، مصروف تھی۔ نسرین: ارے تمہیں کیا کرنا ہے؟ سارا دن نہ تمہارے بچے ہیں نہ کوئی کام، سارا دن فارغ ہی ہوگی تم۔ شکیلہ دکھ سے سوچتی خاموش ہو گئی۔ شیرین: اصل میں جلدی گھر میں صبح کو فری ہو جاتی ہوں، ماسی جلدی کام نپٹا کے جاتی ہے۔ فاریہ: اچھا، آپ کے تو بچے بھی نہیں، پھر وہ جلدی کیوں آتی ہے؟ دیر سے آ جائے، کون سا آپ کا زیادہ کام ہوگا؟ ماریہ: میں نے تو آج ڈھیر سارے کام کیے، بہت مصروف دن گزرا۔ ہیرا: ارے دو لوگوں کا کام ہی کتنا ہوتا ہے، ہم سے پوچھو بچوں کے کتنے کام ہوتے ہیں۔ فائزہ: میں تو بھائی آرام سے رات کا کھانا بناتی ہوں، پھر آرام سے دیر سے کھاتے ہیں۔ نازیہ: ہاں بھابھی، کون سے تمہارے بچے بیٹھے ہیں، ہمیں تو ہر کام ان کے حساب سے کرنا پڑتا ہے۔ اور بیچاری فائزہ خاموش: ہم انجانے میں خواہ مخواہ بنا سوچے سمجھے کسی کا بھی دل دکھا دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اکثر میں نے یہ چیزیں نوٹ کی ہیں کہ جن کے بچے ہیں وہ ان عورتوں کو ایسے ہی جملے کہتی پائی گئی ہیں۔ ہاں جی، تمہیں کیسے اندازہ ہوگا؟ یہ تو ہم سے پوچھو بچے کیا حشر کرتے ہیں، یا تمہیں کون سے کام ہوں گے سارا دن فارغ، یا تمہیں کہاں خرچ کرنا ہوتا ہے؟ یہ تو ہم سے پوچھو بچوں کے خرچے۔ آخر میں مفت میں مشورہ بھی دیا جائے گا کہ فلاں ڈاکٹر کو دکھاؤ، وہ بہت اچھی ہے، اللہ تمہیں بھی نوازے گا۔ اس کے جانے کے بعد تبصرہ یہی ہوگا، اس سے کہاں ہونا ہے بچہ، اتنے سال ہو گئے، یا اس غریب نے کچھ گھر کے لیے خریدا تو خیر نہیں۔ باتیں شروع کہ کہاں خرچ کرے بیچارہ، نہ بچہ ہے نہ کچھ، اس لیے اپنی ذات پہ لٹا رہی ہے۔ یا کسی کا گھر بہت اچھا ہے، بچے نہیں ہیں، بس باتیں شروع کہ بیچاروں کو بچے نہیں، لٹا رہے ہیں پیسہ، اور کہاں خرچ کریں، ہم سے پوچھو کچھ بچتا ہی نہیں۔ آخر میں یہ کب تک بتائیں گے کہ ان کے جانے کے بعد گھر میں کون سے بھائی بھتیجے بہن یا رشتہ دار کی ملکیت ہوگا؟ افسوس، ہمارے معاشرے کا یہ حال کیوں ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا جن کے بچے نہیں ہیں وہ سانس لینا کھانا پینا چھوڑ دیں، گھر نہ بنوائیں، جھوپڑی میں رہ لیں کیونکہ بچے نہیں ہیں؟ کوئی بات نہ کرے، کوئی خاموشی نہ منائے، ہر چیز ان کے لیے حرام ہے کیونکہ بچے نہیں ہیں۔ کیا کوئی اللہ سے اپنے نصیب سے لڑ سکتا ہے؟ آپ دوسرے کو تانے مار کے خود کے لیے کون سا سکھ ڈھونڈتے ہیں، کون سی تسکین ملتی ہے دوسروں کا دل دکھا کے؟ وہ لوگ کیسے معتبر ہو جاتے ہیں جن کے بچے ہیں؟ کیا وہ خدا بن گئے؟ کیا ان کے اپنے ہاتھ میں تھا یہ سب؟ رہی بات خرچ کرنے، اچھے گھر بنوانے کی، تو وہ بے اولاد کیوں؟ وہ تو کسی کو بھی نہیں بنوانے چاہیے، مر ہی تو جانا ہے، تو جیتے کیوں ہو، اپنا گلا خود ہی گھونٹ دو۔ عجیب معاشرہ ہے ہمارا، یہ نہیں سوچتے جس رب نے ان کو نوازا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اولاد مال کو اللہ نے آزمائش کہا ہے، ان لوگوں کو کیا لگتا ہے وہ بچے پیدا کر کے اس آزمائش میں پورا اتر گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ حساب لیتا ہے ہر نعمت، ہر اس بات کا جو اس نے آپ کو دی ہے۔ رہی بات خود پہ خرچ کرنے کی، تو ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ اللہ نے اپنی نعمتیں دی ہیں، فراخ رزق دیا ہے، تو غریبوں کا حصہ نکال کے خود پہ بھی خرچ کرنا چاہیے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے ترس ترس کے بخیل مرنے والوں کو اللہ بھی ناپسند کرتا ہے۔ ہر انسان اپنا حساب خود دیتا ہے، اللہ کسی کو کم کسی کو زیادہ رزق دیتا ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے، ہم کمزور انسان نہیں سمجھتے۔ اللہ کو ہر بندے کا، اس کا خیال، اس کے دل، اس کے خیالات کا سب پتہ ہے، وہ آزماتا ہے کہ اس کے بعد نوازتا بھی ہے۔ اس لیے دوسروں کا پیچھا چھوڑ کے اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں پہ تبصرہ کرتے، ان کا دل دکھاتے، ان کے علاج معالجے کا ٹینشن لیتے ہوئے اپنے بگڑے بچوں کا حال اور بھی بگڑ جائے اور پتہ بھی نہ چلے۔ سو اپنا کام کریں، ایسے لوگ اپنے گھر سدھاریں، دوسروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ اللہ کی فکریں ہیں، وہی جانے۔